مچل مچل اے میرے دل، مچل غدیر کے دن، مہک مہک بترنگے کنول غدیر کے دن، مچل مچل اے میرے دل، مچل غدیر کے دن، مچل مچل اے میرے دل، مچل غدیر کے دن، نبی نے ہاتھ علی کا بلند کرتے ہوئے، نبی نے ہاتھ علی کا بلند کرتے ہوئے، دیا ہے خط میں نبوت کو حل غدیر کے دن، مچل مچل اے میرے دل، مچل غدیر کے دن، شراب عشق علی پی بہک بہک میرے دل، شراب عشق علی پی بہک بہک میرے دل، مجھے سنبھال نہ تو خود سنبھل مجھے سنبھال نہ تو خود سنبھل غدیر کے دن، مچل مچل اے میرے دل، مچل غدیر کے دن، جلایا جائے گا اکبر وہ نار دوزخ میں، جلایا جائے گا اکبر وہ نار دوزخ میں، پڑیں گے جس کے بھی ماتھے پہ بل جلایا جائے گا اکبر وہ نار دوزخ میں، جلایا جائے گا اکبر وہ نار دوزخ میں، پڑیں گے جس کے بھی ماتھے پہ بل مچل مچل اے میرے دل، مچل غدیر کے دن، پر محمد والے محمد صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. پھر بھی درود پڑھ لو محمد والے. صلی علی محمد وآل محمد. جشن عید قدیر بہت بہت مبارک. چہرے چمک رہے ہیں سب مومنین کے. چہرے چمک رہے ہیں سب مومنین کے. موجود ہیں علماء حق جشن غدیر میں. موجود ہیں علماء حق جشن غدیر میں. اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا. اعلان ہو رہا ہے خدا کے سفیر کا. اور پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا. پیغام ہے یہ دوستو خم غدیر کا. دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا. دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے جناب امیر کا. عشق مولا علی جو خون میں ہے. عشق مولا علی جو خون میں ہے. زندگی اس لیے سکون میں ہے. علی عشق مولا علی. بہت جلدی پڑھوں گا ڈاکٹر صاحب نہیں پڑھنا ہے. عشق مولا علی جو خون میں ہے. زندگی اس لیے سکون میں ہے. اس برس چلے گا شیخ بہت. اس برس چلے گا شیخ بہت. اس برس تو غدیر جون میں ہے. کب ہے یہ نیا ورد علی میرا یا علی مدد. بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد. رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا. رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا. سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد. اور پیروں کو پہلی بار زمین نے جب چھوا گرا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد. گرا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد. اور جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. یہ میں نے کیجریوال دن پڑھا تھا دوبارہ پڑھ رہا ہوں. جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی. کیسے میں اس کو مان لوں مسلمان یا علی. وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی. بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی. بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی. اور کیوں متفق نہیں ہے مسلمان آج تک. کیوں متفق نہیں ہے مسلمان آج تک. بغض علی کی آگ سلگتی ہے آج تک. بغض علی کی آگ سلگتی ہے آج تک. واضح ہے پیغام مصطفیٰ. واضح ہے پیغام خدا بزبان مصطفیٰ. واضح ہے پیغام خدا بزبان مصطفیٰ. من کنت مالا فہذا علی. اور ہمارے رونے کو بدت پکارنے والوں. ہمارے رونے کو بدت پکارنے والوں. تم آج آنسو بہاؤ کہ دن غدیر کا ہے. تم آج آنسو بہاؤ کہ دن غدیر کا ہے. میری صلاح ہے یہ فتوے لگانے والوں کو. میری صلاح ہے یہ فتوے لگانے والوں کو. تم آج بھاڑ میں جاؤ کہ دن غدیر کا ہے. جاؤ کہ دن غدیر کا ہے. علی کے چاہنے والوں علی علی کر کے. علی کے چاہنے والوں علی علی کر کے. منافقوں کو جلاؤ کہ دن غدیر کا ہے. منافقوں کو جلاؤ کہ دن غدیر کا ہے. ہماری روح پہ چھائی ہے قلندری مستی. ہماری روح پہ چھائی ہے قلندری مستی. ہمیں نہ ہوش میں لاؤ کہ دن غدیر کا ہے. ہمیں نہ ہوش ہمیں نہ ہوش میں لاؤ کہ دن غدیر کا ہے. صدائیں دیتا ہے کعبہ بد نصیب شیخ. صدائیں دیتا ہے کعبہ اے بد نصیب شیخوں. خدا کا گھر تو سجاؤ کہ دن غدیر کا ہے. خدا کا گھر تو سجاؤ کہ دن غدیر کا ہے. محب جو چاہو کہ برکت خدا نصیب کرے. محب جو چاہو کہ برکت خدا نصیب کرے. نظر گھروں میں دلاؤ کہ دن غدیر کا ہے. اپنے بچوں کو عیدی دو کہ دن غدیر کا ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. ہمارے بلند نعرہ آسمانوں تک پہنچایا ہوا ہے.
بے شک آج کے دن جو خوش ہے وہی مومن ہے. بے شک. یہاں بیٹھا ہے اس کی خوش نصیبی ہے. جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پا پاتے ورنہ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ جو کچھ محروم جس چیز سے محروم ہو رہے ہیں وہ خدا ہی جانتا ہے. پروردگار آپ اپنے لیے بھی دعا کریں. جو مومن و مومنات دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں جو مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں فلسطین میں پاکستان میں کشمیر میں دنیا کے جس جس حصے میں پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اور سب سے بڑھ کر ہماری جو دعا ہے کہ ہمارے آخری حجت امام مہدی السلام کی ظہور میں تعجیل کرے. اپنی اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ربائی صرف سچے بھائی کی ان کی ایصال ثواب کے لیے بہت بہترین کلام ہے. علی ہے علی تاجدار ماما وسیع نبی علی ہے علی بات تو یہ بہت ہی ہے آسان سی. بات تو یہ بہت ہی ہے آسان سی. کیا کرے مصطفیٰ اگر نہ سمجھے کوئی. کیا کرے مصطفیٰ اگر نہ سمجھے کوئی. صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا علی علی گونجتی تھی صدا رن میں جب امر کی. گونجتی تھی صدا رن میں جب امر کی. آئے مد مقابل میرے ہے کوئی. دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی سوچنے تھے کہ ہے دل نے آواز دی علی ہے علی علی ہے علی نعرہ حیدری. چھوٹا سا کلام مولا کی منقبت ہے مولا کی فضائل اس میں بیان کی ہے سب کے ساتھ چھوٹا سا انشاءاللہ. علی سلطان عالم علی سردار عالم علی نور الہی علی محبوب خدا علی شاہ ولایت علی جان رسالت علی بحر امامت علی بحر سخاوت علی آقا علی مولا علی تسکین پیغمبر علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر علی مرشد علی ہادی علی قائد علی رہبر علی شافی علی کافی علی زمزم علی کوثر علی موسیٰ علی عیسیٰ علی خضر علی یحییٰ علی حاکم علی عادل علی جنت علی طوبہ علی مرجع علی ملجا علی اشرف علی مولا امام مشرق و
शरीफ असरब बतहो अमीन वही पैगंबर इमाम मस्जिद अक़सा अली में आलम असरार सुभान अल्लज़ी असरा अली वाली अली 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 मौला अली आला अली मौला 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 सलामत रहे और के साथ बहुत मुख्तसर पढ़ रहा हूँ माशाअल्लाह दो बंद बिस्मिल्लाह मक्र और खुद नुमाई के इस दौर में जब न मालूम हो अजनबी कौन है अज हदीस नबी लेके नाम अली जान लो कम नसब आदमी कौन है जो खुदा का मुहिब और महबूब है वो जो करार है शान में जिसके है ये हदीस नबी वो रजुल जुज़ली वली कौन है जिसको चाहे बढ़ाए ये अहले जहां जिसको चाहे घटाए ये अहले जहां जितना चाहे गिराने की कोशिश करे खुद बुलंदी कहेगी अली कौन है एक नुसैरी पे ही कुछ नहीं मुनहसर इनको रब कह रहे हैं बड़े नामवर हम तो है राफजी और गाली मगर तुम बताओ कि ये शाफ़ई कौन है अज़ हदीस नबी लेके नाम अली जान लो कम सब आदमी कौन है मोहम्मद वाले दो मिनट इंशाल्लाह सब मेरे साथ पढ़ेंगे मैं कोशिश करता हूँ कलाम ऐसा पढ़ें जिसमें सब शामिल हो जाए एक बंद और दो जुमले इंशाल्लाह सब मिलके पढ़ेंगे तो मजा आएगा सरे कुए बुलंद फरियाद करना अली शेर खुदा याद करना अली शेर खुदा याद करना अली शेर खुदा हैदर हैदर गरूर किबरिया मोहम्मद की दुआ हैदर हैदर अली शेर खुदा हैदर हैदर गरूर किबरिया हैदर हैदर मोहम्मद की दुआ हैदर हैदर तेरे सदके में चलता है निज़ामे दो जहां निज़ामे दो जहां मौला भिखारी है तेरे दर के ज़मीनों आसमां मौला ज़मीनों आसमां मौला तेरी ज़ौजा के सदके में सभी को रिज़्क़ मिलता है सभी को रिज़्क़ मिलता है तेरे सदके मलंगों की लगी है रोटियां मौला की सदा हैदर हैदर मोहम्मद की दुआ हैदर हैदर
की दुआ हैदर हैदर غرورے किबरिया हैदर हैदर نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ اشرف صاحب بہت خوش خوش ہوتی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بغیر کسی تاخیر کے وقت بہت کم ہے چند اشعار جلدی کے موقع کے ماشاءاللہ آپ کو سننے آئے بھائی پالان کی یہ بات ہے ماشاءاللہ یہ منبر کی بات ہے پالان کی یہ بات ہے یہ منبر کی بات ہے میدان کن ولایت حیدر کی بات ہے پالان کی یہ بات ہے یہ منبر کی بات ہے ماشاءاللہ جبریل لے کے آؤ یہ بلغ کی آیتیں کہہ دو کہ اب یہ کار پیمبر کی بات بعد نبی علی ہے بعد نبی علی ولی کہہ چکے رسول بعد نبی علی ہے ولی کہہ چکے رسول بھولے وہ کس طرح کے یہ گھر گھر کی بات ہے فتح حنین و خندق و خیبر کی بات ہے اب فرد ہے لگے کہ یہ لشکر کی بات ہے پالان کی یہ بات ہے یہ منبر کی بات ہے گونجے گا اب اذان میں علی ولی اللہ قلب منافقین پہ یہ خنجر کی بات ہے مومن کے دل ہے شاد منافق جلے ہوئے صاحب یہ اپنے اپنے بھاگے ناج کوئی کرو ایسا انتظام بوزر کے کان میں یہی نمبر کی بات ماشاءاللہ سلامت رہیں قائم ہے ابھی آخری مولا غدیر کا میری نہیں یہ سورہ کوثر
بات ہے ماشاءاللہ باد غدیر بز میں سکیفہ میں بیٹھنا آوارگی فکر ہے یہ شرم کی بات ہے پالان کی یہ بات ہے یہ منبر کی بات ہے سلام کتاب کے لیے میں گزارش کروں گا جناب مولا عباس صاحب صاحب سے بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين والحمد لله الذي جعل اليوم إكمالا لدينه وإتماما لنعمته ورضا لدينك الإسلام الحمد لله على ما هدانا الحمد لله على ما أولانا الحمد لله الذي جعلنا من شيعة أمير المؤمنين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المكرمين الميامين لا سيما على ابن عمه ووزيره وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين ويعصوب الدين وإمام المتقين الذي حبه فرض على الحاضر والغائب المطلوب لكل طالب الغالب على كل غالب مظهر العجائب والغرائب أبي الحسنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سبحان الله حضرت گرامی بہت مختصر وقت ہے اور اس میں بہت بڑی عید کا جشن ہے اور جتنی بڑی عید ہے اس کے مقابل بہت کم وقت ہے کوشش ہم کریں کہ مختصر وقت ہی میں اس عظیم عید کا کسی حد تک حق ادا کر سکیں آپ سب کو مبارک ہو آپ کو اس لیے مبارک کہ آپ نے اس عید کو درک کیا ہے ورنہ اس عید کو سارے مسلمان مل کے مناتے سارے جن انسانوں کے ساتھ مل کے مناتے سارے جانور انسانوں کے ساتھ مل کے مناتے زمین والے آسمانوں کے ساتھ مل کے مناتے اس لیے کہ یہ ہر شے کی عید ہے ہر مخلوق خدا کی عید ہے اس کے کئی نام ہیں اور میں نے جائزہ لیا ہے احادیث میں کہ اس ایک عید کے 50 نام ہیں کتنے نام ہیں بتائیے یہ اسی لیے عید اللہ الاکبر کہلاتا اللہ کی سب سے بڑی عید جب کہتے ہیں سب سے بڑی عید تو یہ عید الفطر سے بھی بڑی ہے عید الاضحیٰ سے بھی بڑی ہے اب پوچھے کیوں جواب بہت مختصر بہت سمپل ایک فروع دین میں سے فریضہ ہے روزے کا
روزہ آپ نے پورا کیا تو اللہ نے ایک دن آپ کو عید کا دیا. فروع دین میں سے ایک فریضے کو تکمیل تک پہنچایا تو وہ دن آپ کے لیے کہیے عید کا دن ہوا. پھر دوسری بڑی عید کیا؟ عید الاضحیٰ. وہ بھی تیسرا جو فریضہ ہے اصول فروع دین کے اندر حج ہے. حج کے فریضے کو آپ نے مکمل کیا تو آپ کے لیے اللہ نے ایک دن دیا عید کا، جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں. فروع دین کی ایک بھی فریضے کی ادائیگی پر عید ہے، اور عید غدیر کل مکمل دین کے تکمیل تک پہنچنے کا دن ہے. اور کل دین کے کامل ہونے پر اللہ نے اس عید کو اپنے نام کر دیا عید اللہ الاکبر. تو دونوں عیدیں آپ نے دعائے قنوت پہ ان عیدوں کی نمازوں میں سنا ہے، پڑھا ہے کیا؟ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. وہ عید دونوں کے دونوں عید کس کے لیے عید ہے؟ مسلمانوں کے لیے عید ہے. مگر غدیر کس کے لیے ہے؟ پہلے تو اللہ کے لیے عید ہے، پھر رسول اللہ کے لیے عید ہے، اور پھر تمام انبیاء کے لیے عید ہے، پھر تمام اولیاء کے لیے عید ہے، بلکہ ہر حلال زادے کی عید ہے. عید ہے ایسی بڑی عید. ہمارے یہاں عیدی دیے جانے کا جو کسٹم ہے نا، وہ حقیقت میں نہ عید الفطر کے لیے ہے نہ عید الاضحیٰ کے لیے ہے. عیدی دینے کا جو اصل میں رسمی اہل بیت کی رواج ہے وہ عید الغدیر کے لیے ہے. ایران چلے جائیے تو کل سے وہ لگاتار جشن مناتے ہیں. جو غیر سید ہوتے ہیں امتی، وہ تلاش کرتے ہیں کوئی سید مل جائے، اس سے ایک پاؤنڈ ایک پینی ہی صحیح عیدی لیں تاکہ سال بھر ان کے تمام کمائی میں برکت ہو. وہ رواج ہمارے یہاں نہیں ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر ہم سے اکثریت میں جو ہے نا ان سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں، جبکہ عید غدیر ہے حقیقت میں. بلکہ اور بھی آسان کر کے کہوں کہ باقی ساری عیدوں کا دار و مدار ہی عید غدیر پر ہے. آج ہم صرف عید ہی پر بات کرتے ہیں، صرف عید پر بات کرتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے 18 ذی الحجہ کو اپنی عید قرار دے کر کے بہت کچھ ہمیں سمجھا دیا. قرآن سے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ قرآن سے ہٹ کے بات ہی نہیں ہوگی. اگر قرآن کی تشریح میں حدیثیں آ جاتی ہے تو اور بات ہے، مگر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی. جو بھی بات ہوگی قرآن مجید سے ہوگی. آپ غور سے سنیے. باقی ایک ایک مناسبتوں پر عید ہے. کم سے کم 5 بڑی مناسبتیں ایک دن میں اللہ نے رکھ دی ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑی عید ہے. ہر مناسبت پر الگ سے عید منائی جائے تو بالکل ہی بجا ہے، کوئی غلو نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک دن میں 5 مناسبتیں ہیں، ان 5 مناسبتوں میں سے ہر ایک کو جدا کر کے سپریٹلی عید کا دن قرار دیا جائے تو کوئی آپ نے بیجا نہیں کیا، بالکل صحیح کیا. کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس پر خوشی منائی جائے، اس میں سارے کے سارے عید کے طور پر منائے. ٹھیک؟ کتنی ہے؟ 5. اس میں سے جو سب سے بڑی ہے، جس کو ہم سب ہائی لائٹ کرتے ہیں، سب اس پر تاکید کرتے ہیں، وہ ہے نظام ولایت و امامت کا آغاز. ولایت اور امامت کے نظام کو اللہ نے جو جاری کروایا وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے. ٹھیک ہے؟ عید مبعث بھی عید ہے ہمارے یہاں، جہاں رسول اکرم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا. اور عید غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا. اور وہ بھی صرف اعلان کا مطلب کبھی کوئی نہ سمجھے. کبھی کبھی شاعر بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ مولا جو ہے غدیر میں بنا دیے گئے. مولا میرا غدیر میں مولا نہیں بنا ہے.
قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بلغ اے رسول پیغام پہنچا دیے. وہ کون سا پیغام؟ جو ابھی ابھی آپ کو بھیجا ہے. ما انزل الیک من ربک، اپنے رب سے جو پہلے نازل ہو چکا ہے. یعنی جیسے توحید کا اعلان ہوا، جیسے رسالت کا اعلان ہوا، ویسے ہی امامت کا بھی اعلان ہو گیا. اب یہ ولایت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نفوذ پر، اس کے نافذ کرنے پر، اس کے انفاذ پر اللہ عید کا دن قرار دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا منصب ہے جو نبوت سے بھی بڑا ہے. اور ہمارے نبی سے کسی امام کو ہم افضل نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا نبی امامت پر بھی فائز ہے. یہاں تھوڑا سا ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ہمارے بھائی، کہتے ہیں آپ تو امامت کو نبوت سے بھی افضل مانتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے اپنے نبی سے بھی اپنے اماموں کو افضل قرار دیا. ہم کہتے ہیں غلط. منصب ولایت و امامت یقیناً نبوت اور رسالت سے افضل ہے، مگر ہمارے نبی سے کوئی امام افضل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی امام بھی ہے، ولی بھی ہے، پھر نبی ہے، پھر رسول ہے. اس کے تو عہدے ہی بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہی سرچشمے ولایت و امامت بھی ہے. اسی لیے سرکار نے میرے مولا کی ولایت کے اعلان میں بھی اس بات کو واضح کر دیا. اللہ رب مولا، پہلے تو اللہ مولا ہے، پھر میں تمہارا مولا ہوں، پھر فرما میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یعنی اگر کسی کا میں ہی مولا نہیں ہوں. صلوات پڑھ دے محمد تو پھر وہ جو ولایت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو نیچے نہ کرو کہ بھئی وہ نبی سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں. عہدہ بہت بڑا ہے، نبوت سے بڑا ہے، رسالت سے بڑا ہے. یہ منصب ولایت و امامت تمام مناصب سے بڑا ہے، مگر ہمارا نبی تمام مناصب پر فائز ہے، اسے اسے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک بات واضح ہو گئی. وہ مغالطی جو کرتے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا. آپ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ولی بھی ہے، مولا بھی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اس لیے میرے نبی سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا. مگر منصب ولایت و امامت باقی تمام مناصب سے بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ آپ اگر میٹرک پاس کر لیں، آپ اے لیول تمام کر لیں، پھر اس کے بعد آپ بی اے کر لیں، پھر اس کے بعد آپ ایم بی کر لیں، بی اے کے بعد ایم اے کر لیں، اس کے بعد پھر آپ پی ایچ ڈی کر لیں، تو آپ سے جب پوچھا جائے گا تو آپ آخری آپ کی ڈگری کی بات کریں گے. آپ نے کیا پڑھا؟ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے جو ہے اے لیول پاس کیا ہے، بھئی وہ تو گزر گیا، آگے کیا کیا؟ اگر آگے کچھ نہیں ہے تو اسی پہ رک جائے گا. سمجھ ہے کہ نہیں؟ آگے کچھ نہیں ہے، ڈگری تو اسی پر رک جائے گا. اگر آگے ہے تو آگے کی بات کرے گا، پیچھے کی بات کہیے گا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چھوٹا منصب ہے، بڑا منصب اسے مل گیا ہے. آگے بی اے والا کبھی پوچھا جائے کہ بھائی کیا ڈگری ہے تو بی اے ہی کہے گا، آگے کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے آگے اس نے کچھ حاصل کیا ہی نہیں ہے. لیکن جب ایم اے والے سے پوچھو تو ایم اے کہے گا، بی اے کی بات نہیں کرے گا، بی اے آلریڈی ہے. جب بڑے عہدے کی بات کرو تو سارے چھوٹے عہدے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول بھی تھے، اولو العزم پیغمبر بھی تھے، اور پھر آگے چل کے خلیل اللہ بھی بن گئے. مگر امتحان کس کا لیا؟ اس سے بھی بڑے عہدے کو دینے کے لیے کہ اب ہم امام آپ کو بنائیں گے. تو سب سے بڑا امتحان لیا. اب اس کے بعد اللہ یہ نہیں کہتا ہے ابراہیم ہم نے آپ کو نبی بنایا کیوں وہ چھوٹا ہو گیا عہدہ، یہ نہیں کہا رسول بنایا کیونکہ وہ چھوٹا ہو گیا عہدہ، پھر یہ نہیں کہا کہ میں خلیل اللہ تم کو بناتا ہوں، نہیں وہ بھی چھوٹا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناتا ہوں. اور آئیے غدیر میں سرکار دو عالم نے بھی یہ نہیں کہا ہے لوگوں کیا میں تمہارا نبی نہیں ہوں.
تو نبی ہے، اس پر نہیں جتایا کیا میں رسول نہیں ہوں؟ نہیں، آگے تمام عہدوں سے بڑا عہدہ ہے ولایت کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمام عہدوں سے بڑا ولایت کا. اس لیے فرمایا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر تصرف رکھنے کا حق نہیں رکھتا؟ یعنی میں تمہارا کیا مولا نہیں ہوں؟ یہ ولایت کا عہدہ اور منصب سب سے بڑا تھا، اس لیے اس سب سے بڑے منصب کو جتایا. سب نے مانا بھی، مانا بھی، کہا بلا یا رسول اللہ. انہیں کیا خبر تھی کہ فوراً ایک اور بلا نازل ہو؟ بلا کہنے پر بلا آئے گی، اندازہ نہیں تھا، کہہ دیا یا رسول اللہ بے شک آپ ہمارے مولا ہیں. تو فرمایا فرمان کن تو مولا ہو. عجیب عجیب اگر کہتے نا میں جس کا مولا ہوں، خبر دی ہے زبردستی کسی کی مولائیت کسی پر تھوپنی نہیں جا سکتی ہے. جیسے جھوپڑ پٹی میں کسی کو بنا کے بعد میں کہتے ہیں ہر کوئی آئے بیعت کرے، یہ تو کوڑے ماریں گے. نہیں کیا آج کر رہے آپ؟ میدان کا اعلان اور ہوتا ہے، جھوپڑ پٹی میں ہوئے اعلان کو اور ہم سمجھتے ہیں. دن کے اجالے میں اعلان کچھ اور ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں اعلان کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ جو بات ہے، کوئی چیز ہمارے یہاں زبردستی کی نہیں ہے، زبردستی ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا میں خبر دے رہا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں. مطلب یہ کہ تمہارا میرے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے اسی وقت سچا ہوگا جب تم علی کو بھی مولا مانو گے. اگر مجھے مانو علی کو نہ مانو تو اس کا مطلب مجھے بھی تم نہیں مانتے ہو. اس لیے کہ میں جس کا مولا ہوں، نہیں کیا کر رہے ہو، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. بعد میں کچھ ملا اس کے معنی میں پڑ گئے، اس کے معنی یہ بھی ہے وہ بھی ہے. ہم کہتے جس معنی میں بھی میرا نبی مولا ہے. کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا کے معنی میں ادھر ادھر نہ ہونا. ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے، در بدر کی ٹھوکر کھاتے رہو گے. معنی مولا کا قرآن میں واضح ہے، رسول اللہ نے بھی واضح کیا ہے. اتفاق سے اس اعلان سے پہلے اپنا معنی واضح کر دیا. الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، مولا وہ ہوتا ہے جو تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر تصرف رکھے، اختیار رکھے. خالی حکومت ہوتی تو کہہ دیتے کہ میرے بعد علی حاکم ہے. حکومت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے کہ کہہ دیتے میرے بعد علی خلیفہ ہے. نہیں، فرمایا میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. یعنی اس کا خالی تصرف حکومت پر نہیں، تخت پہ نہیں، لشکر پہ نہیں، خالی مدینے کی حکومت کی حد تک نہیں، خالی عرب کے دائرے کے اندر نہیں، کسی علاقائی حکومت کے ساتھ نہیں. کوئی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جہاں جہاں بھی جس مقام پر بھی اللہ نے مجھے مولا بنایا ہے، وہاں علی مولا ہو. اتنی بڑی اتنی بڑی اس عظیم فضیلت کو دیکھو کہ مولائیت اور ولایت و امامت کا سلسلہ شروع ہوا. اس لیے یہ عید اللہ اکبر ہے. ایک مناسبت ہو گئی. میں نے کتنی کہا تھا؟ کم سے کم 5. سننے کے لیے تیار ہے نا؟ 5 آپ نہ سمجھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ درک کریں گے تو کون درک کرے گا؟ ٹھیک، پہلی یہ بڑی مناسبت تھی، یہ کافی تھی عید غدیر کے لیے، عید اللہ اکبر ہونے کے لیے، سب سے بڑی عید ہونے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا عہدہ اعلان ہو رہا ہے، سب سے بڑے منصب کی بات ہو رہی ہے، قیامت تک کے لیے سلسلے کو بچانے کا اہتمام ہو رہا ہے. یہ کافی تھا، مگر اللہ نے کہا اور بھی مناسبت اسی دن رکھ دیتے، اسی دن رکھ دیتے. اب بتائیے کہ اگر آپ نے بہت کوششوں سے، محنت سے
एक घर शुरू किया, उसका फाउंडेशन आपने डाला, पाया हुआ, उसके बाद दीवारें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते गए यहाँ तक कि घर तामीर हो गया। तो आपके लिए वो खुशी का दिन होगा कि नहीं होगा? कहिए, किसी को शक है तो बताए मुझे अभी से। आपको आपके हाथों से, आपकी मेहनत और मशक्कत से, आपकी लगन से एक घर बनाने का मौका मिला और वो कंप्लीशन तक चला आया। कंप्लीशन का दिन आपके लिए खुशी का दिन होता है कि नहीं होता है? जब घर बन जाता है तो कौन कौन खुश होता है? आपका दुश्मन तो कभी खुश नहीं होगा ना, भाई मेरे साथ चल रहे हैं। आपका दुश्मन कौन खुश होगा? आप जो बनाने वाले हैं, वो जो उस घर में रहने वाले हैं, हत्ता वो कि जो उसके बनाने में किसी हद तक कंट्रीब्यूट करता था, वो बेलदार, वो बिल्डर, वो टेक्नीशियन, वो प्लम्बर, वो सब अगर उस घर को जो बहुत ज्यादा निराला हो ना, डिफरेंट हो ना, तो सब खुशी मनाएंगे। मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? अल्लाह फरमा रहा है कि दूसरी मुनासिबत देख लो, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए दीन को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। द कंप्लीशन ऑफ योर रिलीजन। अब इसमें जिसने हिस्सा लिया वो सब खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? आदम इस जश्न में शरीक है कि नहीं है? नूह इस जश्न में शरीक है कि नहीं है? इब्राहिम इस जश्न में शरीक है कि नहीं है? हज़रत मूसा इस जश्न में शरीक है कि नहीं है? हज़रत ईसा शरीक है कि नहीं है? सारे अनबिया सब के सब जश्न मना रहे। क्यों? सबकी मेहनतों का नतीजा आज निकला है। हम सबकी मेहनतों का नतीजा ये है कि ये दीन मुकम्मल हो गया। आप बताइए कि ये खाली शियों की ईद है? ये सिर्फ हम लोगों की ईद है? नहीं, ये ईद तमाम अनबिया की, आदम से लेकर रसूल अकरम तक। और रसूल अकरम की तो बहुत ज्यादा बड़ी ईद है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत रसूल अकरम ने की थी। 23 साल जिंदगी को अल्लाह ने बचा लिया अकारत होने से। इसीलिए अल्लाह का लहजा भी अजीब था। क्या था? वइलम तफअल। आयतें आपकी सारी कानों से बहुत ज्यादा मानूस हैं। आप कुरान मजीद अहले बैत के साथ जोड़कर सुनते हैं तो आप उससे मानूस भी हैं। क्या है? अल्लाह ने फरमाया वइलम तफअल, अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो फमा बल्लगता रिसालता, तुमने रिसालत का कोई पैगाम ही नहीं पहुंचाया। यानी रसूल अकरम को इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि जितनी मेहनतें की हैं वो सारी की सारी जाया होने से बच गई। यहाँ पर एक जुमला कह दूं, बाज लोग हमारे भाई कभी कभी कहते हैं ये शिया जो है ना, कुछ हदीसें उनके पास है, बड़ा गुलू करते हैं, हमारी किताबों में भी वो शियों ने घुसा डाली है। देखो, जब अपनी दिल को नहीं लगती है ना बात, तकलीफ होती है ना, तो उस हदीस को भी जो बुखारी से निकाल के सुना दो, मुस्लिम से सुना के निकाल दो, मुस्नद अहमद बिन हंबल से निकाल दो, सुना दो, तो कहते हैं ये कहीं ना कहीं से शियों ने घुसाई होगी। तो क्या सरकार ने फरमाया या अली, जरा गौर से सुनिए, हदीस है और ये अहले सुन्नत की किताबों से है। अगरचे नहीं मानने वाले नहीं मानते, उनको हम जबरदस्ती मनवा भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके दिल में बोझ का कीड़ा हो ना, वो कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि कोई भी सच्ची बात उसके दिल तक जाने ही नहीं दे। सुन रहे? फरमाया सरकार ने या अली, अगर कोई अल्लाह का कलमा पढ़ता हुआ, मेरी रिसालत की गवाही देता हुआ, शब रोज कुरान की तिलावत करता हुआ, सारा दिन रोजे की हालत में गुजारे, रात भर इबादत में गुजारे, सोए ही नहीं, मुसलसल नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़ियाम पे क़ियाम पे क़ियाम करता चला जाए, और यही नहीं, ये सारी जिंदगी करते करते अल्लाह के दुश्मन से सफा और मरवा के दरमियान जंग और जहाद की फजीलत भी हासिल कर ले। वो जंग करता करता दुश्मन खुदा के हाथों कातिल भी हो जाए। वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ नबी की जान है, अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं होगी तो वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अब इस हदीस को सुना के कहते भाई इसकी कोई प्रॉब्लम है आपको, इस
حدیث کے راویوں میں کوئی پرابلم ہے؟ کہتے نہیں، یہ لگتا ہے کہ شیعوں کی ہے۔ بھئی کیسے تم کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ تو پھر آپ حدیث کے مطابق عقیدہ بنائیں گے یا آپ کے اندر کے بغض کے مطابق عقیدہ بنائیں گے؟ پہلے یہ تو طے کر لیں۔ کہتے نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کہتے اچھا قرآن کے کیا خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی نیک کام کرے، کوئی کافر کرے، منافق کرے، دوست کرے، دشمن کرے، اپنا کرے، پرایا کرے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہم مان نہیں سکتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی بات سنو تو آگے تو تمہاری عبادت تو دور کی بات ہے، رسول کی رسالت خطرے میں دکھائی دیتی ہے۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بات ولایت کی ایسی ہے کہ اگر رسول بھی یہ پیغام نہیں پہنچاتا تو اس کی رسالت خطرے میں ہے۔ تمہاری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ولایت کی ہو رہی ہے۔ اس پورے سلسلے کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ مناسبت کہ دین کامل ہو گیا، اس میں ہر مسلمان کو خوشی منانی چاہیے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، تلخ بھی ہے مگر شیرین بھی ہے۔ شیرین دینداروں کے لیے، تلخ بے دینوں کے لیے ہے۔ اب اگر میں سوال کروں، اگر کوئی دیندار ہو اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا دین کب مکمل ہوا، تو آپ اسے دیندار کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ یہ تلخ جملہ ہے مگر شیرین کیا ہے؟ ہم جشن منا کے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا مذہب زیر تعمیر۔ My religion is not under construction. It has been completed by Allah subhanahu wa ta'ala. دین ہمارا مکمل، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو جو خوشی نہیں مناتے اس کا مطلب وہ ابھی تک دین کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انڈر کنسٹرکشن۔ بات واضح ہو گئی؟ بہت بڑی مناسبت ہے، خوشی سب کو ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوتی۔ ہم کیا؟ اور حد یہ ہے کہ پھر میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، بہت زیادہ موضوع ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس بہت زیادہ پھیلایا ہوا، سوچ کے آئے تھے کیا کریں، وقت نے ہمیں بھی محدود کیا۔ آپ اگر ذرا تیزی دکھائیں نا سننے میں تو انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے کچھ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ایک یہودی آیا، ایک سکالر یہودیوں کا آیا اور حضرت عمر کے زمانے میں تھا۔ حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ کے کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ایسی آیت ہمارے توریت میں ہوتی تو ہم زندگی بھر ہر سال خوشی کا دن مناتی، عید کا دن مناتے، عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عمر ہو گئی تھی یا کچھ مسئلہ تھا، بھول گئے تھے۔ یاد دلایا، اب وہ تو غدیر میں نہیں تھا نا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا یاد دلاتا وہی دن جس دن آپ بخیل بخیل کہہ رہے تھے، وہی دن جس میں آپ وہ آیت کیا ہے؟ اسی سے پوچھا کہ وہ آیت سورہ مائدہ کی 30 آیت ہے جس میں اللہ آپ کا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے جس دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ ہمارا دین کامل نہیں ہوا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، آپ کا دین کامل ہے، آپ کو خوشی منانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ جو 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا وہ تمام زندگی بھر حاجی اور روزے دار اور زکات دینے والوں میں شمار پائے گا، کیونکہ بہت بڑا دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو کامل کر دیا۔ تو اسی مناسبت ہو گئی نا، جلدی جلدی چونکہ ٹائم نہیں ہے، اب میرا حق ادا نہیں ہو رہا اور ان باتوں کا بھی حق ادا نہیں ہوگا، اگر مجھے معاف کر دیں کہ میں ذرا تیزی سے ان تینوں اور 4 مناسبتیں، 2 مناسبتیں ہو گئی نا، 3 مناسبتیں رہ گئی ہیں، جلدی جلدی سنیں گے۔
اب اگر آپ ذرا غور سے سنیے اس کو، بہت غور سے سنیے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ اب آپ جو کچھ بھی کما رہے ہیں نا، ضائع بالکل کچھ نہیں ہونے والا، نقصان صفر ہو جائے گا، زیرو. Always you're gaining and gaining and gaining, losing nothing. تو آپ بتائیے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتائیے جلدی جلدی. خوش ہوں گے. اگر ذرا شک ہونا تو پھر بھی ساتھ میں کہہ دیجیے گا. آگے خوشی کو تو آگے لے جا سکے. پوری توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نے نعمت کو تمام کیا. تمام کیا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اب جو اعلان کروایا ہے نا ولایت کا، اب اس ولایت کے اعلان کے ساتھ تم میری نعمت پاؤ گے تو ہر نعمت تمہارے لیے تمام ہے، ہر نعمت تمہارے لیے فائدہ مند ہے. نہیں، آسان لفظوں میں کہہ دوں، اگر عقیدہ ولایت کے ساتھ ہے تو میری نعمت تمہارے لیے نعمت ہے، اور عقیدہ ولایت کے ساتھ نہیں تو وہ نعمت تمہارے لیے زحمت ہے، مصیبت ہے. اسی لیے 10 مرتبہ کم سے کم سورہ فاتحہ میں نمازوں کے اندر مسلمان پڑھتے ہیں کہ سیدھا راستہ تو صرف انہی لوگوں کا ہے جن پر تو نے نعمت کا تمام کی ہے. تو نے انعمت علیہم، میں نے جن پر نعمت کو کیا وہ نعمت غدیر میں تمام ہوئی ہے. اللہ کی نعمت تمام ہوئی ہے غدیر میں. چوتھی مناسبت کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی سب سے بڑا کہ ہر کوئی جو دنیا میں اسے مانتا ہے آپ سے ناراض ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ناراض ہو تو میرا بیڑا ہی مارتا ہے، باقی ساری دنیا خوش ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو خوش رہنا چاہیے. وہ اگر خوش نہیں ہے تو آپ کو نیند آئے گی؟ اگر احساس والے ہیں تو نیند نہیں آئے گی نا، ورنہ تو بے احساس لوگ آرام سے سو رہے ہیں. پرواہ نہیں، میں جو احساس رکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اسے نیند آتی ہے کہیے، کیونکہ وہ پریشانی الجھن میں لگا ہوا ہے. اب اگر کوئی دل وہی جو سب سے بڑا ہے اعلان کر دے آج میں تم سے راضی ہوں، آج میں تم سے خوش ہوں، بتاؤ خوشی کا دن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے لیے خوشی کا اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دین میں علی کی ولایت ہے، اس لیے میں راضی ہوں. اب یہی لے کر آگے بڑھتے رہنا. جہاں جہاں ولایت کا عقیدہ ہوگا میری رضایت بھی ساتھ ساتھ چلے گی، میں بھی راضی رہوں گا. جہاں تم ولایت سے ہٹو گے وہی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کتنی مناسبت ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی؟ 4 ہی مناسبت. آپ کا کوئی آپ سے زیادہ طاقتور دشمن ہے، ہمیشہ آپ کو تنگ ہی نہیں، آپ کو ہر لحاظ سے ذلیل کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، بار بار آ کے تانے دیتا ہے. ہر تانے میں کرب ہوتی ہے، عجیب قسم کی الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اگر کوئی آ جائے آپ نہیں گھبرانا، ہم نے کافروں کو تم سے مایوس کر دیا. میں ایک بھی بات قرآن سے ہٹ کے نہیں کر رہا ہوں. قرآن کو غدیر سے قرآن کو ساتھ لے کے چلے تو آپ کو لطف بھی آئے گا. 5ویں مناسبت ہے کہ وہی ایک دن ہے جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور اللہ نے فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج وہ دن ہے کہ جس دن کافر تم سے مایوس ہو گئے. جملے کو سنیے گا، پوری توجہ سنیے گا. اگر مسلمان اس کو باور کر لیں، یقین کر لیں کہ جب علی کو تم امیر المومنین مانو گے تو تم
کہو کہلاؤ گے مومن، اور مومن جب ہوگے تو چاہے کروڑوں 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 دشمن ہو، ہر حال میں تم غالب رہو گے، ہر حال میں تم سر بلند رہو گے، کیونکہ تم مٹ بھی جاؤ گے اللہ اٹھائے گا، تم کو کبھی بھی شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ ادھر سے فرمایا کافر تم سے مایوس ہو گئے، کیسے؟ کیونکہ علی تمہارا اب امیر ہو گیا، تم ہو گئے مومن، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ مومن ہو کا مطلب علی کو جو امیر مانے، جو علی کے نقش قدم پر چلے۔ درودیے برائے محمد و آل محمد بواد بلند تر صلوات۔ یہ جو 5 مناسبتیں ہیں نا، اس سے ہٹ کر 2 اور مناسبتیں ضمنی، اصلی نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کو ساتھ نہیں بتایا، ٹھیک ہے، مگر یہ ضمنی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ضمنی 2 اور مناسبتیں ہیں، اور ہر مناسبت پر خوشی ہے۔ یہ غدیر تنہا وہ دن ہے کہ جس دن ذرا برابر کسی غم کا چھائبہ بھی نہیں، کیونکہ اس دن اللہ نے قسم کھا رکھی تھی کہ صرف علی کا دشمن ہی اس دن پریشان ہوگا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ غور سے سنیے، غور سے، یہ 2 ضمنی مناسبتیں۔ کبھی آپ نے اس بات پر سوچا کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک ختم نبوت کا کوئی جلسہ ہی نہیں کرتے؟ کبھی سنا آپ نے فلاں شیعہ امام بارگاہ میں ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ جبکہ اس طرف کانفرنسز چل رہی ہے، سیمینارز ہو رہے ہیں، پورا زور لگایا جاتا ہے کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ بے شک وہ کافر ہے، مگر سیمینار لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کانفرنس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تقریریں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے غدیر کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر تم نے غدیر کو درک کر لیا ہوتا تو پھر ختم نبوت کے جلسے کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی کو تم نے مولا مان لیا تو اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ نبوت کا سلسلہ۔ یعنی ٹوٹل علی کی ولایت کا آغاز ہی بتا رہا ہے کہ نبوت کا در بند ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو علی کو امام ماننے والے ہیں نا، ان کے ہاں کوئی جھوٹا نبی بھی نہیں پیدا ہوا۔ آپ نے ساتھ نہیں چل رہا، بعض کو میں دیکھ رہا ہوں واقعی وہ پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں آج تک کوئی ایک بھی جھوٹا نبی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے بعد امامت کا فوراً سلسلہ شروع ہو گیا، اور جہاں امامت ہوگی وہاں نبوت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اس لیے جھوٹا بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھو آئے دن کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی سامنے آتا ہے، آتا کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پر ختم نبوت کا جو اصل دروازہ بند ہوا ہے نا ولایت کے اعلان سے، وہ نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ ضمنی ہو گئی نا بات۔ ایک ضمنی اور بھی آپ کو پوری توجہ، ایک ضمنی اور مناسبت سنا دو۔ جبرائیل امین سردار ملائکہ ہے کہ نہیں؟ کہیے نا، ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ پیغام پہنچانا۔ آدم سے لے کے حضرت رسالت آپ تک آتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔ ان کی معمولیت، ان کا مشن تمام ہوا۔ غدیر میں آخری پیغام پہنچایا۔ اب نہ کوئی نبی ہے، نہ نبوت ہے، نہ پیغام ہے، نہ پیغمبر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل کو فراغت ملی، ریٹائرڈ ہو گئے، کیونکہ اب نہ کوئی نبی ہوگا نہ نبوت کے لیے پیغام پہنچانے کی ضرورت پڑے گی۔ اب کیا ہے کام نبی جبرائیل کا؟ پیغام پہنچانے کا کام ختم ہوا۔ اب ولایت اور ولایت والوں کے ساتھ ان کو لگاتار جڑے رہنا ہے۔
اسی لیے جبرائیل نے میرے نبی کو اپنا استاد نہیں علی کو اپنا استاد بتایا، کیونکہ جب ساری نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو امامت کا سلسلہ چلے گا، اور جب امامت کا سلسلہ چلے گا تو صرف مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون علی والا ہے اور کون علی والا نہیں ہے، کون علی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کون خالی دور سے دیکھ رہا ہے، کون تماشائی ہے اور کون خالی سن کے بات کو انجان بنتا ہے۔ یہ سب کچھ میرا کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ضروری خوشی کی بات۔ اب اگر کوئی سردار انبی، سردار ملائکہ اپنے مشن سے فارغ ہوتا ہے اور دی بیسٹ میسج کو پہنچا کے فارغ ہوتا ہے تو کیا فرشتوں نے جشن نہیں منایا ہوگا؟ یہ ساتھ نہیں منا سکے، ٹھیک ہے؟ بات کو میں نے تمام کر دیا، بات کو میں نے تمام کر دیا۔ سوال، جن کی دل میں تکلیف تھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ کیوں آ کر کے باقاعدہ مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں؟ جو جس کا بس چلا جلدی پہنچنے کا وہ جلدی پہنچا، مولا کی خدمت میں جلدی پہنچ کے مبارکبادی دی۔ کیوں کسی نے اپوز نہیں کیا؟ اتنے لوگ جو بعد میں کھڑے ہو گئے، بعد میں ادھر ادھر جا کے میٹنگیں کرنے لگ گئے، بعد میں پوری ڈیویشن کا کام شروع کر دیا، پیرالل ایک سلسلہ بھی شروع کر دیا، مگر غدیر کے اس اعلان کے بعد کسی نے جرات کیوں نہیں کی کہ کھڑے ہو کر اعتراض کریں؟ یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایسی بات نہیں بن سکتے، ہماری کے دل میں اپنی دشمنی رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو اس نے مارا ہے، بدر میں اس نے مارا ہے، احد میں اس نے مارا ہے، خیبر الخندق میں اس نے مارا ہے، ہمارے کلیجے داغدار ہیں، علی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کیا؟ سب جلدی جلدی گئے، وہ بخیل لگا یا ابن ابی طالب جا کے مبارکبادیاں پیش کی۔ سوال ہے نا، جواب جانتے کیا ہے؟ ایک نے جرات کی، نتیجہ سامنے آ گیا۔ بڑا لطف ہے، اور اس جشن کا وہی ایک اوج ہے جو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ اوج پر آ گئی یہ بات کہ ایک نے آ کر کے جرات کا مظاہرہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ اعلان کیا کر دیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ہم حفاظت کریں گے آپ کو، آپ کی کوئی بھی جرات نہیں کرے گا آپ کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ ایک کھڑا ہو گیا نا تو اللہ کو وعدہ پورا کرنے کے نہیں کرنا ہے۔ پتھر آیا، قرآن میں اللہ نے سورہ معارج کی ابتدائی دو آیتوں میں اس کا بھی ذکر کر دیا، وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ۔ ایسے مانگنے والے بھی لوگ زندگیاں مانگتے ہیں اور یہ عذاب مانگ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر آئے گا عذاب کیونکہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ عجیب ہے، قرآن ہے، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيكُمْ، اے نبی ہم عذاب امت پر تمہاری نازل نہیں کرتے، جب تم ان کے درمیان ہو تو ہم عذاب نہیں کرتے، مگر یہاں عذاب آیا۔ کیوں؟ اسے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں حفاظت کروں گا، اور ایک نے جرات کی، جب اس کا انجام دیکھا نا کہ پتھر آیا فَأَنزَلَ الْحَجَرَ عَلَى رَأْسِهِ وَخَرَجَ مِن دُبُرِهِ۔ عجیب ہے، میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، سر پہ گرا نکل گیا جہاں سے سب کچھ نکلتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد بابا۔ سمیٹا باتوں کو، اس نے ایسا کیا، مگر یہ طالب علم ہے، علی کا چاہنے والا ماننے والا ہے، علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس حارث بن نعمان فہری کی بھی ایک خوبی تھی، اس کو بیان کر رہا ہوں۔